صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ صحبت صالح پر انسان کی دینداری کی بقا موقوف ہے۔ صحبت صالح پر، نیک صحبت پر، اچھی صحبت پر انسان کی دینداری موقوف ہے، انسان کی دینداری کی بقا موقوف ہے۔ ایک آدمی دیندار ہے لیکن برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کی دینداری باقی نہیں رہ سکتی۔ یا تو اتنا مضبوط ہو کہ ان کو دیندار بنا دے، ورنہ انسان کمزور ہے، یہ خود اس کی بہاؤ میں چلا جائے گا۔ آج کل صحبت خراب ہو گئی، جو چیزیں واقعتاً معیوب تھی، اسلام کے خلاف تھی، مروت کے خلاف تھی، لوگ اس پر شرماتے تھے، آج وہ چیزیں فخر کی چیزیں بن گئی، اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ہماری صحبت خراب ہو گئی، ہمارے یہ جو اخبارات ہیں، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے، آج کل تو موبائل سے ٹی وی بن گیا، موبائل سے سنیما بن گیا، اس نے ہماری نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو خراب کر دیا، ہماری بچیوں کو خراب کر دیا۔ تو جو چیزیں گناہ کی چیزیں تھیں، جو چیزیں نفاق پلانے والی چیزیں تھیں، جو جھوٹ پلانے والی چیز، جھوٹ تھا، آج جھوٹ کو سچ کہا جاتا ہے، جھوٹ کو گویا ایک ہنر سمجھتا ہے، جھوٹ کو سیاست کہا جاتا ہے، اور سچائی کی دقیانوسی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ مطلب ہے کہ سچائی، آپ دیکھتے ہیں کہ سچائی مفقود ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اس طرح ادھورا لباس فیشن بن گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں آ رہی ہیں، یہ ہماری صحبت کی خرابی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیٹی سے گلہ کرتا ہے کہ بیٹا میری قدر نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہوگا، الحمدللہ ابھی ہے پاکستان کے اندر تو یہی ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور اس کو مزید بڑھائے۔ ہندوستان میں بھی اس طرح ہے، ہندوستان میں بھی چونکہ وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی کثرت ہے، اس کی وجہ سے ان کی حالات بھی الحمدللہ مسلمانوں کے حالات بڑی ٹھیک چل رہے ہیں۔ وہ آپ ان میں کے اندر بوڑھے باپ کی قدر ہے، جتنا باپ بوڑھا ہو جاتا ہے اس کی زیادہ قدر کرتا ہے، اس کی زیادہ لحاظ کرتے ہیں، کرنے بھی چاہیے، قرآن مجید کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن مغربی معاشرے میں اس کے لیے استبل بنائے گئے ہیں، یعنی وہ جو ہولڈ ہاؤس، بوڑوں کا استبل، گایوں کا استبل ہوتا ہے، خچروں کا استبل ہوتا ہے، گدوں کا استبل ہوتا ہے۔ تو وہ جب باپ کمانے کے قابل نہیں ہوتا تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کو اس گھر میں بھیج دیا جائے،
وہاں کھانا ملے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن کہاں تو کتوں کو بھی ملتا ہے۔ آدمی تو ایک معاشرہ چاہتا ہے، بیٹی کی محبت چاہتا ہے، ماں کی محبت چاہتا ہے، باپ بھائیوں کی محبت چاہتا ہے، معاشرے کی محبت چاہتا ہے۔ وہاں یہ ساری محبت حتم ختم ہو گئی، اور وہاں سے جو کچھ آئے گی وہ آپ کے اندر کیا ماحول پیدا کرے گا۔ اگر آپ نے بچی کو راستہ دکھائی کہ مت جاؤ، یہاں یہ خطرناک جگہ ہے، تو تم پر رپٹ داخل ہو جائے گا کہ آدمی کیوں ٹھیک ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے بیٹی کو کہا کہ تم اتنی دیر سے کیوں دیر سے آ گئی، اس نے کہا کہ تم، پنجاب میں بھی یہی قانون نے، ہمارے شہزادوں نے، جس کو اچھی لوگ بھی کہتے ہیں کہ شہزادوں بھی اچھی لوگ ہیں، انہوں نے پنجاب میں پہلے دور میں، ایک دور میں، اس دور سے پہلے دور میں یہ قانون لایا تھا کہ عورت سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیوں کہاں چلی گئی تھی۔ اس پر اگرچہ ہمارے علماء نے بڑی آوازیں بلند کی، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے، لیکن اب ان لوگوں کی فسادی نیت کو دیکھیں۔ نماز پڑھنے والا ہے، اپنے آپ کو شریف کہتا ہے، اور وہ ایسے قانون پاس کرتا ہے کہ اگر کسی نے لڑکی کو کہا، بیٹی کو کہا کہ تم کیوں گئے ہو، گئی ہو وہاں، یا دیر سے کیوں آ گئی، تو تمہارا ٹھکانہ جیل ہوگا۔ یہ کیا ہمارا قانون ہے؟ مسلمانوں کا قانون ہے؟ یہ اسلامی پاکستان کے اسلامک جمہوریہ پاکستان ہے؟ اس طرح ہوتا ہے اسلامی کہ اس میں ایسا قانون پاس ہوتا ہے، اسمبلی میں پاس ہوتا ہے، پنجاب میں پاس ہوتا ہے کہ یہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار بھی وہ ہے۔ عجیب بات ہے۔ تو معاشرہ، تم اس بیٹی سے کیا گلہ کرتے ہو جس کو تم نے ایسے بنایا، اور اس حکومت سارا جو اسے قانون بناتا ہے سب بارہ وبال اس پر ہوگا۔ اسی لیے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ترقی نہیں دیتے، شاید اگرچہ اس کی باقی زندگی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کرسی کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگاتے ہیں۔